بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے یا عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے یا مسلمان غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کریں تو وہ انہی میں سے ہیں۔ عورت اور مرد کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا یا مسلمانوں کا کفار و مشرکین کی مشابہت اختیار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ امام بخاری کی روایت ہے کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ مشابہت سے مراد یہ ہے کہ بات چیت میں، لباس میں، چال چلن میں، وضاقتہ میں، حرکات و سکنات میں اور شکل و شبات میں ایک جنس کا دوسرے کی نقل کرنا، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرد حضرات جو ہیں وہ داڑھیوں اور مونچھیں پوری طرح سے چٹ کروا کے بالکل عورت کی طرح جو ہے وہ چہرہ بنا لیتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحى واخف الشوارب۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ تو داڑھی جو ہے وہ مرد کی مردانگی کا جو ہے وہ ذریعہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، حکم رسول بھی ہے، اور یہ عورت اور مرد کے درمیان ایک واضح تمیز اور فرق کر دینے والی چیز ہے۔ اسی طرح بعض عورتوں کا جو ہے وہ مردوں کی طرح بال کٹوا کر چھوٹے بال رکھنا، ننگے سر جو ہے وہ گھومنا پھرنا، یہ جو کیفیت ہے تو اس سے سختی سے منع کیا گیا۔ اور آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو لمبے بال جو عورتوں کی طرح رکھ کر جو ہے وہ رنگ اور ریبن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اور بالکل جو ہے اگر پیچھے سے ان کی پشت سے اگر کوئی آدمی دیکھے تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کرنے والوں پہ جو ہے وہ لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض مسلمانوں کو اور بالخصوص نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ بالوں کی کٹنگ میں جو ہے وہ غیر مسلموں کی جو ہے وہ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جو ہے وہ سر کے بال جو ہے وہ نیچے سے جو ہے وہ چاروں طرف سے وہ کاٹے ہوئے ہیں، اور اوپر جو ہے وہ سر کی چھت کے اوپر جو ہے وہ تھوڑے سے بال چھوڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یا تو سارے سر کے بال رکھو یا سارے سر کے بال کاٹو، یہ تو نے کیا بنایا ہوا ہے۔ تو آج کل بعض نوجوان ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے، انہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو گروہ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، جنہیں میں نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک وہ جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جن کو وہ لوگوں پر برسائیں گے، یعنی ظالم حکمران، اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہیں گی، وہ اپنی طرف مردوں کو مائل کریں گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی، ان کے سر اونٹ کے جھکتے ہوئے کوہان کی مانند ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ اس میں بڑی خوفناک بات کہی گئی ہے۔ اب دیکھیے خواتین کے لیے کس قدر انتباہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خواتین کا لباس ایسا چست اور ایسا تنگ لباس ہو، یا انہوں نے نمود اور نمائش والا ایسا لباس پہن رکھا ہو جس کے ذریعے سے ان کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ اس لباس سے جھلکتے ہوئے نظر آئیں، تو گویا کہ وہ لباس پہن کر کے بھی برہنہ ہیں، اور جنت کی خوشبو سے بھی ایسی عورتیں جو ہیں وہ محروم رہیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم مردوں اور خواتین کو شرم و حیا کا زیور پہنا دے اور ہمیں ایک دوسرے کی مشابہت سے اور غیر مسلموں کی مشابہت سے بچائے، تاکہ مرد مرد بن کر رہیں اور عورتیں عورت بن کر رہیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔